اسلامی خطے میں جہاں جہاں امریکہ مخالف حکومتوں کا قیام ہوا تو اخوان، جماعت غیر اسلامی وغیرہ نے ڈالر کے ملتے ہی اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ لگا کر فساد برپا کر دیا۔ امریکی نواز مغربی جمہوری حکومتوں کو کوئی چیلنج پیش ہوا تو ڈالر کی جھلک اور جمہوریت خطرے میں ہے کا شور و غل۔ قادیانیوں کی ناموس رسالت قانون بدلنے کی کوشش ناکام ہوئی تو ڈالر کی برسات میں رنگ برنگی سول سوسائٹی مینڈکوں نے اقلیت و انسانی ویلیوز کو خطرہ ہے کا شور مچا دیا۔ اب ڈالر ہی سب کو نچائے تو کیوں نہ سب خطروں کو چھوڑ اس نامراد سے ہی دامن چھڑا لیا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ کیا خارجی اور کیا آلڑیوں ڈگے ووٹ لبرل سیکولر سب ڈالر کی پیداوار ہیں، اس لیے میری کتاب میں یہ دونوں اتحادی تھے، اتحادی ہیں اور اتحادی رہیں گے۔ ان کے نعروں پہ نہ جائیں، ان کے پلید کرتوت دیکھیں، ایک ہی طرح کے ہیں۔ جب کوئی معاشرہ نظریاتی طور پر تقسیم ہو کر مختلف گروہوں میں بٹ جاتا ہے تو نتیجہ ٹکراؤ کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ اس لیے اس میں شک نہیں کہ عوام مختلف آرا سوچ رکھتے ہیں، گو کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ نظریاتی اختلاف رکھا جائے، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نظریاتی اختلاف کو انتہا پسندانہ رنگ دے کر اختلاف رائے رکھنے والے حریف کے وجود تک کو عبرت کا نشانہ بنانے کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ 70 کی دہائی تک مذہبی میدان میں پاکستان میں سنی شیعہ تقسیم اور سیاسی نظریاتی تقسیم دائیں اور بائیں بازو کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، مگر آج کے دور میں مذہبی تقسیم میں سنی شیعہ، وہابی، سلفی، دیوبندی، اخوانی، تبلیغی جماعت، جماعت غیر اسلامی، جماعت قادیانی، لاہوری جماعت، لبرل، فاشسٹ این جی او، مغرب نواز، قادیانی نواز وغیرہ کی ایک طویل فہرست نظریاتی اور گروہی تقسیم نظر آتی ہے۔ اس تقسیم کا منطقی انجام ایک شدید قسم کا فزیکل ٹکراؤ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ مختصر سا جائزہ لینے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اختلاف کی وجوہات یہی ہیں کہ دینی طبقے میں اختلاف کی وجہ دیوبندی، وہابی، مودودی مکتبہ فکر کی کتب میں چھپی وہ عبارات ہیں جن میں واضح طور پر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ عبارتیں ہیں۔ اگر ان عبارتوں کو کفریہ اور گستاخانہ قبول کر کے ان سے بریت کا اظہار کر دیا جائے تو مسلک کی بنیاد پر تقسیم میں بہت حد تک کمی ہو جائے گی، مگر وہابی، دیوبندی، مودودی ضد کی وجہ سے اختلاف کی خلیج ہنوز برقرار ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت و صحابہ پر تنقید کی بجائے محبت کا درس دیا جائے تو یہ عمل ایک خوشگوار تبدیلی لا کر امت کے اتحاد کی نوید بن جائے گا۔ رہی بات لبرل سیکولر موم بتی مافیا کی، تو یہ طبقہ بھی اپنے اتحادی خارجیوں کی طرح اپنی جاہلانہ ضد کو ذہانت شمار کرتے ہوئے ان مسائل پر اختلافات کرتے ہیں جن کی حقیقت وہ نہیں ہوتی جس کا وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کم از کم 4 دہائیوں سے پاکستان کے لبرل فاشسٹ کی گندی زبانوں سے یہی سننے کو ملتا رہا ہے کہ پاکستان کے ملٹری اور مولوی اتحاد کی وجہ سے ملک میں جمہوری اور ترقی پسند قوتوں کو کچلا جا رہا ہے اور پاکستان کو ایک شدت پسند ریاست میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں مسلمانوں کے علاوہ کسی اقلیت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوگا۔ اقلیتوں کو زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے، ان کی عورتوں کو ریپ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل اس تاریخی حقیقت کو بیان کر چکا ہوں کہ پاکستان کی فوج کا اصل اتحادی شدت پسند مولوی نہیں، بلکہ جس مافیا کلٹ نے یہ جھوٹا تاثر عام کیا ہے کہ فوج اور مولوی اتحادی ہیں، اس کو پاکستان میں مرزئی کہتے ہیں۔ مرزئیوں نے یہ تاثر اس لیے قائم کیا کہ فوجی افسران اور مرزئیوں کی ملی بھگت کو چھپایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ 1977 کے مارشل لا دور میں، جس میں پاکستان فوج کے چھپے اور ظاہری قادیانی جرنیلوں جن میں جنرل ضیاء الحق مرزئی، جنرل خالد محمود مرزئی، جنرل اختر الرحمن خان مرزئی، جنرل رحیم الدین مرزئی، جنرل عبدالسعید مرزئی، جنرل شمیم انور مرزئی اور دیگر قادیانی جرنیل شامل ہیں، نے
بہت ہوشیاری سے مرزا غلام قادیانی سے قبل کے منکر ختم نبوت دیوبندی طبقے کو جہادی کی شناخت دے کر اپنا اتحادی کے طور پر پیش کیا تاکہ ضیاء ماشاء اللہ کو قادیانی چھاپ سے بچایا جا سکے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو نے جن مرزائیوں کو کلیدی سرکاری عہدوں سے ہٹایا تھا، ضیاء مرزائی نے اپنے ہم مذہب سرکاری افسران کو ترقی دے کر بحال کر دیا۔ ضیاء کی اپنے ہم مذہب قادیانی نوازی کا یہ حال ہے کہ سیٹانک ورسز کتاب کا مصنف سلمان رشدی کا خالو جنرل شاہد حامد، جو کہ 1964 میں ہی پاکستان فوج سے ریٹائرڈ ہو چکا تھا، مگر ضیاء نے اقتدار میں آتے ہی اس بوڑھے قادیانی تک کو پاکستان کا وفاقی وزیر بنا دیا۔ اسی طرح سے بھٹو دور میں سختی سے پاسپورٹ کے مذہب کے خانے میں مرزائیوں کا مذہب کافر لکھا جاتا تھا، مگر ضیاء کے دور میں قادیانیوں کے پاسپورٹ پر مذہب کے خانے میں اسلام لکھا جانا شروع ہو گیا۔ اس بات کا اقرار خود قادیانی وکیل اعلیٰ تحریک جدید چودھری حمید اللہ اور سید علی طارق، جو ایک مشہور قادیانی اور سپریم کورٹ کا وکیل تھا، اس ویڈیو کے آخر میں سنا جا سکتا ہے۔ ایک کلپ میں قادیانی مبلغ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ 1984 میں مرزا طاہر کے پاسپورٹ پہ ہیڈ آف احمدیہ موومنٹ ان اسلام لکھا ہوا تھا، تو بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ضیاء دور قادیانیوں کا کنٹرول تھا کہ بھٹو دور میں عام و خاص قادیانی کے پاسپورٹ پر مذہب کے خانے میں غیر مسلم درج کیا جاتا، مگر ضیاء قادیانی کے دور میں مرزا طاہر، جو کہ مرزا غلام قادیانی کا پوتا ہونے اور قادیانی حلقے میں اہم ترین اور خاص شخصیت کے سبب معروف تھا، مگر جب جون 1982 میں یعنی ضیاء کے دور حکومت میں قادیانی کلٹ کا خلیفہ بنتا ہے، تو اس کے بعد مرزا طاہر جیسے مشہور و معروف بندے کے پاسپورٹ پہ ہیڈ آف احمدیہ موومنٹ ان اسلام کے طور پر لکھا جانا، ضیاء کا خود قادیانی ہونا اور اس کا دور حکومت قادیانی نوازی سے پر ہونا ایک ٹھوس ثبوت کے سامنے آتا ہے۔ کوئی بغیرت جماعتی اور سیکولر کسی بھی طرح سے ضیاء مرزائی کی اس قادیانی نوازی سے چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر اولیاء مقبول جان زاد احمد و انصار عباسی جیسے، جو ضیاء مرزائی کو اسلام کا مجاہد اور امیر المومنین کہتے نہیں تھکتے۔ اگر حلالی ہیں تو آئیں ضیاء کا غیر قادیانی ہونا ثابت کریں۔ بلا شبہ ضیاء قادیانی تھا اور اس کی حکومت قادیانی اور دیوبندی جماعت غیر اسلامی والوں کے کندھوں پر تھی۔ اب اس سچائی کو جان کر بھی کوئی حلال کی پیداوار ضیاء کے قادیانی ہونے سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے دوسرے کلپ میں قادیانی وکیل سید علی طارق کی زبانی سنا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپریل 1985 میں لندن میں ہونے والے قادیانی جلسے میں شرکت کے لیے پاکستان سے جانے والے قادیانیوں کے پاسپورٹ پر ان کا مذہب اسلام لکھا ہوا تھا۔ ضیاء کے خود اپنے مرزائی اور قادیانی دوست ہونے کے منہ بولتے ثبوتوں کے بعد جو خارجی اور لبرل ضیاء کو قادیانیوں کا جانی دشمن کہتے ہیں، وہ دلیل و تاریخی سچائیوں کو رد کر کے جھوٹ کے فروغ دینے کے مکروہ کام میں ملوث ہیں، جن کا ٹھکانہ پاگل خانہ، کھانے کو 100 چھتر اور پینے کو حقے کا پانی ہے۔ جہاں تک لبرل فاشسٹ کا یہ الزام ہے کہ سندھ اور تھار پرکر میں رہنے والے ہندوؤں کو مولوی حضرات زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، تو ان کی بھی اصل کہانی یہ ہے کہ قادیانیوں کے بہت سے دیوبندی روپ مولوی جو خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور غریب ہندوؤں کو لالچ اور زبردستی مسلمان بناتے ہیں، مگر کچھ
रजाकाराना तहकीककारों ने ज़बरदस्ती मुसलमान होने वाले हिंदुओं के बारे में मालूमात हासिल की तो हैरान कुन इंकशाफ ये हुआ कि इन हिंदुओं को देवबंदी, वहाबी, सुन्नी या शिया की बजाय कादियानी बनाए जाने का सिलसिला ज़ोरों शोरों से जारी है। तो दूसरी तरफ लिबरल फाशिस्ट ये प्रोपोगंडा करते हैं कि हिंदुओं को मौलवी लोग ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं। ज़ाहिर है कि इस प्रोपोगंडा का मकसद भी अवाम को बेवकूफ़ बनाना और मुसलमानों को बदनाम करने की नापाक महम का इसी तरह का एक हिस्सा है जिस तरह मिलिट्री मुल्ला इत्तेहाद का शोर मचाकर मिलिट्री मरज़ई गठजोड़ को कवर किया जाता है। सिंध और बलूचिस्तान में हिंदुओं को जबरी मुसलमान नहीं बल्कि कादियानी बनाया जाता है, मगर नाम इस्लाम का बदनाम किया जा रहा है। सिंध के हिंदुओं को इस्लाम के धोखे पर कादियानी बनाने का इकरार इस वीडियो के आखिर में तीसरे क्लिप में कादियानी वकील सैयद अली तारक की जुबानी सुना जा सकता है, मगर मीडिया में कभी भी ये सच सुनने को नहीं मिलता कि हिंदुओं को कादियानी बनाया जा रहा है। अलबत्ता यही झूठी कहानी बार दोहराई जाती है कि शिद्दत पसंद मौलवी सरकारी आशीर्वाद से हिंदुओं को जबरी मुसलमान बना रहे हैं। इस्लाम के नाम पर कादियानी अगर किसी को जबरी मरज़ई बना रहे हैं तो इसका इल्ज़ाम मुल्ला और हुकूमत पर क्यों? तारीखी सच्चाई ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने शाम फतह किया और एक भी यहूदी या ईसाई को अपना मज़हब तब्दील करने का दबाव न डाला गया। शाम, लिबनान, मिस्र, इराक, फ़लस्तीन, उर्दन यानी इस्लाम के अहम और मरकज़ी ख़ित्ते में मुसलमान हुक्मरानी में गैर मुस्लिम मुकम्मल आज़ादी से रहते चले आ रहे हैं और ये बदबूदार सेकुलर तबका पहले इन ममालिक में जाकर तो देखें कि ईसाई, यहूदी, दरूज कम्यूनिटी बावजूद अक़लियत होने के मुआशी तौर पर मुसलमानों से भी ज़्यादा खुशहाल हैं। ज़ाहिर है कि मुसलमानों ने अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी दी, इसी वजह से वो ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की कर पाते हैं। पहली जंग अजीम तक यूरोप के ईसाई अक़लियती यहूदियों से नारवा सलूक करते रहे। स्पेन पर 800 साला मुस्लिम हुक्मरानी में किसी एक को जबरी मुसलमान नहीं किया गया। सेकुलर लिबरल गंदी मक्खियों से पूछो कि अमेरिका और यूरोप में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको कौन तलवार के जोर पर जबरी मुसलमान बना रहा है, मगर शर्म इन गलीज लोगों को नहीं आती। मैं तो बार बार सेकुलर और मोमबत्ती माफिया जिसका वजूद बाइस मासिया और या मकबूल जान, जैद अहमद जैसे खारजी कुत्तों से सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल करता हूँ कि अगर वो अपने बाप की औलाद हैं तो आए ज़िया को गैर कादियानी साबित करके दिखा दें। बेशक इनमें से कोई एक भी ज़िया को मुसलमान साबित कर नहीं सकता, तो फिर आए और कबूल करें कि पाकिस्तान में वहाबी शिद्दत पसंदी फ़िरका वारियत पैदा करके अंदर खानी कादियानी माफिया को ताकतवर किया गया, जिसमें तबलीगी जमात, जमात गैर इस्लामी और वहाबियों का मुकम्मल तावन मरज़इयों के साथ शामिल था। इससे कबल के मैं ज़िया के मिलिट्री दौर में कादियानियों पर होने वाली नवाजिशों और मरज़ई मिलिट्री अलाइन के तारीख़ी हवाले पेश करूं। यहाँ ये बात कहना अपना फ़र्ज़ अवलीन भी जानता हूँ कि वहाबी सुन्नी ख़त्म नबूवत लिबरल सेकुलर के दरमियान पाई जाने वाली तकसीम की वजह से किसी बड़े तसादम को रोकने के लिए जमहूरी असूलों के तहत अवाम की राय से ऐसी कानून साजी की ज़रूरत है जिसमें किसी फरीक को ऐसे मसाइल में पढ़ने से रोका जाए जिससे किसी के दीनी अकायद या मुक़द्दस हस्तियों पर किसी भी तरह की तौहीन का गुमान पैदा हो। मौलवी के नाम को ढाल बनाकर इस्लाम की तौहीन की रोकथाम की जानी चाहिए, क्योंकि लफ्ज़ मौलाना हमारे आका व मौला
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آتا ہے۔ قادیانی کلٹ جس بونڈے طریقے سے لبرل فاشسٹوں کو پاکستان کے عوام کے مذہبی جذبات کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اس کا نتیجہ ہرگز اچھا نہیں نکلے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس قسم کے تصادم کی روک تھام کے لیے نئی قانون سازی کی جائے۔ جیسا کہ ترقی پسندوں کے روپ میں قادیانی مبلغ ضیاء مرزائی کے دور سے ہی ملٹری مرزائی گٹھ جوڑ کو چھپانے کے لیے ملا ملٹری اتحاد کا پروپیگنڈا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس الزام کی حقیقت بالکل ہی متضاد ہے کہ یہ ایک تاریخی سچائی ہے کہ جب ایک اہل حدیث مرزا غلام قادیانی نے انگریزوں کی مدد و منشا کے مطابق دعویٰ نبوت کیا تو انگریزوں نے اس کو خصوصی مراد سے یوں نوازا کہ جو کوئی بھی مرزا کو نبی مان لیتا اس کے لیے سرکاری ملازمت اور زمین وغیرہ کے باب کھول دیے جاتے۔ جیسا کہ ضیاء کے آباء و اجداد نے جب قادیانیت قبول کی تو اس کے باپ محمد اکبر کو انگریزوں نے برٹش آرمڈ فورسز میں سٹاف کلرک کی نوکری دے دی۔ اس زمانے میں سرکاری ملازم ہونا بہت بڑا غاز سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال ضیاء کو بھی برٹش انڈین آرمی میں مرکز قادیان کے سفارشی خط پر رکھا گیا تھا کہ مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کے بعد بہت سے افراد جو مسلمان نام رکھتے تھے ان کو برٹش انڈین آرمی میں افسروں کے عہدے پر لایا جانے لگا۔ برٹش انڈین آرمی کے ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ 1888 میں جب مرزا قادیانی نے اپنا دعویٰ کیا تو پاکستان بننے تک مسلم آبادی کی تناسب سے برٹش انڈین آرمی میں قادیانی افسران سب سے زیادہ تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں کوئی 2 لاکھ مسلمان فوجی برطانیہ کی طرف سے جنگ میں شامل ہوئے۔ انگریزوں نے قادیانی مبلغوں کو مسلمان فوجیوں پر تعین کیا ہوا تھا کہ مذہبی رسوم کی ادائیگی، نماز وغیرہ کا امام قادیانی ہوا کرتا۔ جیسا کہ اگست 1915 میں برٹش انڈیا کے مسلمان فوجیوں کی نماز عید کا امام ایک قادیانی صدر الدین کو بنایا گیا جو غیر تعلیم یافتہ سادہ لو دیہاتی و اسلام سے سطحی سی واقفیت رکھنے والے فوجی تھے۔ صدر الدین ان کو نماز قرآن کے جانسے میں قادیانی بنانے میں ماہر تھا۔ پھر ان ہی فوجیوں کو بتایا جاتا کہ مرزائی خلیفہ کی دعا سے تمہیں معاشی آسودگی بھی ملے گی، لہذا انگریز سرکار ان فوجیوں کو ترقی اور زمین عطا کر دیتے تو یوں کہا جاتا کہ دیکھا ہمارے خلیفہ کی دعاؤں کا اثر کہ بیعت کے بعد تم لوگ خوشحال بھی ہوگے۔ ان ہی فوجیوں کی اولادیں برٹش انڈیا فوج میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے بزرگوں کے برکت سکول وغیرہ کی تعلیم رکھتے تھے، اس لیے سپاہی سے افسر بنا دیے جاتے۔ انگریز قادیانی فوجی افسروں پر زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد ان ہی افسران نے فوج میں کلیدی عہدے پائے اور فوج میں قادیانی لابی بہت مضبوط اور متحرک بن گئی، اور مرزا غلام قادیانی اور اس کے بعد کے خلیفہ کی یہی پالیسی تھی کہ قادیانی زیادہ سے زیادہ فوج اور سول سروس میں جائیں۔ فوج میں قادیانیوں کو بھرتی کرنا ایک کذاب مرزا قادیانی کی منشا تھی۔ اس کے ثبوت کے لیے میں ہمیشہ کی طرح قادیانیوں کے منہ سے نکلے اعتراف کی کلپ لگا رہا ہوں، جس کو سن کر کوئی بے شرم لبرل سیکولر ملٹری مرزائی الائنس سے انکار کرنے کی جرات کر ہی نہیں سکے گا۔ ویسے بھی قادیانی خود اقرار کرتے ہیں کہ فوج اور سول سروس میں قادیانیوں کو شامل ہونے کی ترغیب دی جاتی، اور یہ سلسلہ نہ صرف آج تک جاری و ساری ہے بلکہ فوج اور سول سروس کے بعد قادیانی عناصر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے اہم رہنما بھی بن بیٹھے ہوئے ہیں۔
جیسا کہ بے ضمیر کنجری نے پیپلز پارٹی کو قادیانیوں سے پر کرنے کا ناپاک عمل شروع کیا، جس کو زرداری اور گیلانی کے بیٹے بلاول نے جاری رکھا، مسلم لیگ نواز کا لیڈر نواز شریف یقینی قادیانی خفیہ بیعت کر چکا ہوا ہے، اس کی جماعت میں بھی قادیانی اور ان کے حلیف تبلیغی جماعت کے لوگوں کا مکمل غلبہ ہے۔ رہی بات کپتان کی تو جہانگیر ترین، قصوری، چودھری فواد، عمر فوزیہ سے شروع ہو تو نیچے تک قادیانی افراد کا مکمل ہولڈ ہے۔ مسلم لیگ قائد چودھری شجاع جو خود بھی قادیانی اور اس کی جماعت میں بھی قادیانی غلبہ ہے، اس لیے قادیانی پاکستان کی آبادی کا 1% سے بھی کم ہونے کے باوجود زیادہ دور سے ہی وہ مقام پانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جو امریکہ میں یہودیوں کا مقام ہے، کہ مالی لحاظ سے سب سے زیادہ مستحکم پاکستان میں قادیانی، سیاست میں چھائے قادیانی، عدلیہ میں قادیانی، بڑے پولیس افسران قادیانی، پاکستان کے سب سے بڑے ادارے فوج میں ہولڈ قادیانیوں کا، اور پھر لبرل موم بتی مافیا کی ماں کا یہ سور کی سٹ ہر وقت واویلا کرتے نظر آتے ہیں کہ احمدیوں پر پاکستان میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ بہرحال قادیانی مافیا پاکستان میں اس وقت بھی اتنا طاقتور تھا کہ جس وقت بھٹو شہید نے اپنے دور میں اکثر کہا کرتا تھا کہ قادیانی پاکستان میں وہی مقام پانا چاہتے ہیں جو امریکہ میں یہودی اقلیت کا ہے، مگر میں قادیانیوں کو پاکستان میں یہ سٹیٹس پانے نہیں دوں گا۔ اسی لیے بھٹو نے پاکستان کے سرکاری اداروں سے قادیانی افسران کی چھٹی کر دی تھی، جبکہ ضیاء ولد الزنا قادیانی نے سب نکالے قادیانیوں کو ترقی دے کر بحال کر دیا تھا۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ قادیانی اتنے طاقتور تھے کہ بھٹو دور میں چودھری زور الہی جو کہ خفیہ قادیانی تھا کے خلاف جو مقدمات بنے وہ ایک مشہور قادیانی سیشن جج سلام بٹی کی عدالت میں لگے ہوئے تھے، مگر وزیر اعظم کے حکم کے باوجود یہ قادیانی جج اپنے ہم مذہب اور ہم عادت زور الہی خاندان کا ساتھ دیا کرتا۔ گجرات کے ایک سابق قادیانی کے بقول ظہور الہی اور سلام بٹی نے قادیانی خلیفہ وقت سے ملاقات کے دوران ایک کلم اس کو پیش کیا کہ اس کلم سے بھٹو کے پروانہ موت پر دستخط ہوئے تھے۔ یہ کلم اور بھٹو کی لاش کی تصاویر اور جیل میں ہونے والی گفتگو کی کاپی تک ضیاء نے اپنے قادیانی جماعت کے ریکارڈ میں جمع کروا دی تھی۔ بہرحال سلام بٹی بھٹو شہید کا سخت دشمن اور 1977 کی بھٹو مخالف تحریک میں قادیانیوں کی اس ٹیم کا حصہ بھی تھا جو جماعت غیر اسلامی والوں سے مل کر گھیراؤ جلاؤ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے قتل کی سازش تک میں شامل رہا، مگر بے ضمیر گشتی سب جانکاری کے باوجود اس پارٹی مخالف قادیانی کو ترقی دیتی ہے، جس کا ثبوت اگلی ویڈیو میں لگا دوں گا۔ پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور اسلام دشمن قوتیں جن میں وہابی، دیوبندی، قادیانی، امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، افغانستان اور بھارت سر فہرست ہیں کہ نت نئے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر پاکستان کی فوج اور دیگر اداروں سے وہابی، دیوبندی، قادیانی افسران کو فارغ نہ کیا گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ فوجی جرنیل بھی سن لیں اور سیاستدان بھی کہ یہ ملک مزید کسی گستاخ مودودی، ضیاء مرزائی، حمید گل تبلیغی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی مرزائی نواز سیاسی لیڈر کو برسر اقتدار لا کر پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے۔ کہ پاکستان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فوج کا وہ طبقہ جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ پاکستان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں اور منکر ختم نبوت کی گرفت سے آزاد کروائے بغیر بچایا نہیں جا سکتا، تو ایسے مجاہدوں کو فوری اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر راست
انقلابی اقدامات اٹھا، ان کو تمام گستاخوں اور منکر ختم نبوت خارجیوں اور موم بتی مافیا کو پاکستان سے پاک کرنا ہوگا۔ قومی دولت لوٹنے والوں کو فوری سزائے موت، ضیاء حکومت اور اس کے حواریوں کو قومی غدار قرار دینا ہوگا۔ جماعت غیر اسلامی، تبلیغی جماعت، قادیانی جماعت، ان سب کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ جذبہ عشق رسول سے سرشار ہی کوئی ٹولہ پاکستان کو تمام بحرانوں سے نکال سکتا ہے۔ وقت آن پہنچا ہے کہ نو آبادیاتی دور کی منوست سے فوج آزاد ہو کر لبیک یا رسول اللہ لبیک کہنے والی فوج بن جائے تو خدا کی قسم ہے پھر ٹرمپ تو کیا، کانا دجال بھی پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ان کے ایئرپورٹ پہنچے پر ان کے پاسپورٹ ان کے سپرد کر دیے۔ حضور انور کا پاسپورٹ پر بھی مہر لگوائی گئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ امیگریشن آفیسر نے حضور کے پاسپورٹ کو بار بار الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس پر واضح طور پر ہیڈ آف دا احمدیہ موومنٹ ان اسلام درج تھا، مگر کچھ دیر بعد مہر لگا کر اسے واپس کر دیا۔ حضور انور رات 1:25 پر ایئرپورٹ پر پہنچے۔ مکرم شاہدہم راجہ صاحب نے حضور کا استقبال کیا۔ حضور معمول کا لباس، پگڑی اور اچکن زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ حضور VVIP لاؤنج میں تشریف لے گئے اور قریباً 25 منٹ بعد KLM کی کار میں سوار ہو کر ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے۔ حضور انور حضرت بیگم صاحبہ فرسٹ کلاس ان کے ایئرپورٹ پہنچے پر ان کے پاسپورٹ ان کے سپرد کر دیے۔ حضور انور کا پاسپورٹ پر بھی مہر لگوائی گئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ امیگریشن آفیسر نے حضور کے پاسپورٹ کو بار بار الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس پر واضح طور پر ہیڈ آف دا احمدیہ موومنٹ ان اسلام درج تھا، مگر کچھ دیر بعد مہر لگا کر اسے واپس کر دیا۔ ان کے ایئرپورٹ پہنچے پر ان کے پاسپورٹ ان کے سپرد کر دیے۔ حضور انور کا پاسپورٹ پر بھی مہر لگوائی گئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ امیگریشن آفیسر نے حضور کے پاسپورٹ کو بار بار الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس پر واضح طور پر ہیڈ آف دا احمدیہ موومنٹ ان اسلام درج تھا، مگر کچھ دیر بعد مہر لگا کر اسے واپس کر دیا۔ ان کے ایئرپورٹ پہنچے پر ان کے پاسپورٹ ان کے سپرد کر دیے۔ حضور انور کا پاسپورٹ پر بھی مہر لگوائی گئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ امیگریشن آفیسر نے حضور کے پاسپورٹ کو بار بار الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس پر واضح طور پر ہیڈ آف دا احمدیہ موومنٹ ان اسلام درج تھا، مگر کچھ دیر بعد مہر لگا کر اسے واپس کر دیا۔ محض اپنے فضل سے کامیابی و کامرانی سے نوازا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی ایک اور واقعہ ہو گیا، اور وہ واقعات یہ ہوئے کہ 1985 کے اگست میں اپریل میں ہی جلسہ ہوا لندن میں۔ ہمارے جو لوگ احمدی یہاں سے جاتے تھے، اس وقت ایئرپورٹ پر لگتا ہے کہ کوئی شخص ایسا وہاں امیگریشن میں موجود تھا جو انتہائی تعصبی تھا۔ ہمیں خیر اس کا پتہ تو لگ گیا، اور بہت ہی تعصب والا شخص تھا امیگریشن آفیسر۔ جب بھی کوئی احمدی جاتا تو اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا مسلمان، اور وہ لندن جلسے پہ جا رہا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ویزا لندن سے لگتا تھا، لگ گیا، اور بہت ہی تعصب والا شخص تھا امیگریشن آفیسر۔ جب بھی کوئی احمدی جاتا تو اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا مسلمان، لگ گیا، اور بہت ہی تعصب والا شخص تھا امیگریشن آفیسر۔ جب بھی کوئی احمدی جاتا تو اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا مسلمان، لگ گیا، اور بہت ہی تعصب والا شخص تھا امیگریشن آفیسر۔ جب بھی کوئی احمدی جاتا تو اس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا مسلمان۔ پڑ گیا کہ نہیں ایسی تیسی، تو کئی ایسے واقعات وہ کبھی بیچ میں آگے پیچھے ذکر کروں گا، تو اس قسم کے اس وقت دکھ ہوتا تھا جی۔ تو مسلم موت کے اس بارے میں ہدایت، یعنی ان کا تو یہ تھا، یعنی اس وقت بھی یہ تھا کہ بھئی آرمی میں جتنے جوائن کر سکتے ہیں کریں احمدی، اور حضور کی بات 100% وہ ٹھیک تھی کہ اس کے نتیجے میں جو ٹریننگ وہاں ہوئی اور جو احمدیوں نے کردار دکھایا وہ لوگوں پہ بہت اچھا اثر پڑا، اور اسی میں سے آیا آپ نے اختر حسین صاحب، عبدالعلی ملک اور جنجوعہ،
اور اسی طرح اور لوور لیول پہ بھی، یعنی یہ بعد میں دیکھا کہ انگریز افسر بھی کہتا تھا کہ احمدی افسر اچھی، اس پہ اعتبار کرو. ایسے واقعات وہ کبھی بیچ میں آگے پیچھے ذکر کروں گا، تو اس قسم کے اس وقت دکھ ہوتا تھا. جی تو حضرت مسلم موعود کی اس بارے میں وہ ہدایت، یعنی ان کا تو یہ تھا، یعنی اس وقت بھی یہ تھا کہ بھئی آرمی میں جتنے جوائن کر سکتے ہیں کریں احمدی. اور حضور کی بات 100% وہ ٹھیک تھی کہ اس کے نتیجے میں جو ٹریننگ وہاں ہوئی اور جو احمدیوں نے کردار دکھایا وہ لوگوں پہ بہت اچھا اثر پڑا. اور اسی میں سے آیا آپ نے اختر حسین صاحب، عبد علی ملک اور جنجوعہ. اور اسی طرح اور لوور لیول پہ بھی، یعنی یہ بعد میں دیکھا کہ انگریز افسر بھی کہتا تھا کہ احمدی افسر اچھی، اس پہ اعتبار کرو. یہ نہیں عام طور تھا. اور پھر جو پہلے تھے، یعنی یہ کیا کہتے ہیں ضیاء الحق سے بہت پہلے کا جو سلسلہ تھا، اس وقت آرمی میں احمدی افسر کی ہوتی تھی، قدر ہوتی تھی. یعنی آپ یقین مانیے جب پاکستان بنا ہے تو 5 جو ڈویژن تھے ان کے جو سینئر انٹیلیجنس آفیسر تھے وہ 5 احمدی تھے. آپ ایک میں یہاں تھا، پھر آپ نے بریگیڈیئر کیا کون سے حضور کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، لاہور میں فوت ہوئے پچھلے سال، وکیل زمان مجھ سے جونیئر تھے. ایک میں وہ تھے، ایک میں جنرل بشیر تھے، 3. اور ایک میں وہ تھے اپنے بریگیڈیئر شمیم جو اپنے اس میں رہے ہیں فاؤنڈیشن. اور 4 ہوئے، یعنی 5 تھے، ہم 5 کے 5 احمدی تھے. اب یعنی اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اعتماد کس لحاظ سے تھا. یعنی اچھا جی. اور دوسرے بچے جو ہیں، دوسرے بچے سب سے بڑا بیٹا ہے سید منصور احمد جی، وہ اسکواڈرن لیڈر تھا، فائٹر جی. تو اس کے بعد وہ آیا ان کا گورنمنٹ کا کہ جب کہ اس رینک سے زیادہ احمدی کو نہیں دینا ہے. یہ بھی شروع کیا تھا بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا. جی. تو اب اس کے بعد اس کی پروموشن ہونی تھی ونگ کمانڈر. ونگ کمانڈر ان کے خیال سے ویسے بھی ہوتا ہے کہ پوری ونگ کا کمانڈر ہوگا، ہوائی جہاز لے کے شاید بھٹو کو ہی مار ڈالے. یعنی وہ ذہنوں میں وہی کچھ تھا نا. تو یہ کہتے تھے کہ ہاں گراؤنڈ جاب دے دو، اس میں پروموشن دے دو. منصور کا یہ کہنا تھا کہ میں گراؤنڈ جاب پہ تو کبھی جاؤں گا نہیں، میں فائٹر پائلٹ ہوں، میں جہاز میں رہوں گا. تو مجھے تو صورت میں یہاں سے فوج سے ایئر فورس سے ریٹائر ہوتا ہوں. تو ریٹائر ہونے کے لیے میں نے کہا نہیں، پہلے از خلیفۃ المسیح ثالث سے بات ان سے مشورہ کر لیں. تو حضور آئے ہوئے تھے، تو پہلے ہمارے جانے سے پہلے کوئی 2 آرمی آفیسرز، وہاں بھی تو یہ رول تھا نا بنا آرمی کے لیے، تو وہ گئے. ایک نے کہا تو انہوں نے کہا ہاں استعفیٰ دے دو جاؤ. کہ استعفیٰ دے دو جاؤ، ایک کو کہہ دیا. دوسرا گیا، اس کو بھی کہا استعفیٰ دے دو جاؤ. جب ہمارا ہوا وہ کیسے آیا بیٹھو گے، بات چیت ادھر کی ہوتی تھی، کیا بات کیا ہے، کچھ خاموش ہو. منصور کو کہنے لگے. میں نے کہا حضور، اس نے کہا کہ جی یہ صورت ہے، مجھے یہ اب کہتے پروموشن لینی ہے تو گراؤنڈ پہ جاب پہ جا، جو میں نے جانا نہیں. اور یہ اب تو میں پھر اب کیا کروں گا، استعفیٰ دے دوں. کل ہرگز نہیں، تمہیں نہیں پتہ، تمہیں کیا پتہ کل کیا ہونا ہے. چپ سے اٹھ کر بس نہیں کوئی نہیں، اور باتیں شروع ہو گئی. اب وہ کہنے لگا یہ تو حضور نے کہہ دی نا. میں نے کہا تو جو کہا ٹھیک ہے، مشورہ لیے تھا. اب یقین مانیے کہ اس کے اگلے دن یہ نیوی نے ایئر فورس کو کہا کہ ہمیں ایک آفیسر دے دو فوکر سول جو ہے ہمارے پاس ہے، اس کو آنے کے لیے.
یہ ہمارا ایک جہاز ہے فوکر سول، اور انہوں نے کہا چلو اس سے چھٹی ہو، اس کو ادھر اس کو بھیج دو، اور وہی پروموشن پہ چلا گیا، پروموشن ہو گئی۔ اب وہاں یعنی وہ حیران کہ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں کیا پتا کل کیا ہونے والا ہے، تو کل وہ آئی تو یہ ہو گیا، وہاں سے اس کے بعد خیر وہاں پروموشن رہی، اس نے وہ فوکر سول لائسنس لیا اڑانے کا، سب کچھ کر کے اس کے بعد واپس آیا تو وہ اس کے پاس اب وہ پروموشن تو ہوئی تھی، اس کو تو نہیں ہو سکتا، لیکن بات پھر وہی آئی کہ نہیں اب گراؤنڈ جاب ملے گا، گراؤنڈ جاب تو میں نے نہیں لینا۔ تو ان دنوں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث فوت ہو گئے تھے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع تھے، وہ یو کے میں تھے اس وقت۔ تو پھر میں نے کہا ہمارے پاس تو یہ ایک سلسلہ رہ گیا، حضور کو خط لکھا کہ یہ صورت، تو ان کے لفظ ہے وہ خط کسی میرے پاس پڑا ہے کہ منصور کو کہہ دیں اس کو کوئی کبھی بھی گراؤنڈ نہیں کر سکتا۔ چلا کہ میں بطور سہن جج میری تعیناتی ہوگی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ گجرات جا رہے ہیں، تو میں نے ان سے عرض کیا ہائی کورٹ والوں سے، رجسٹرار صاحب سے میں نے کہا کہ جی مجھے گجرات نہ بھیجیں، کیونکہ میں 69 تک وہاں سینئر سول جج رہا ہوں، اور بقول شخص سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے ظہورلائی فیملی کے ساتھ تعلقات تھے، اور اب بھٹو صاحب کا دور ہے اور سیاسی طور پر وہ ان کو پسند نہیں کرتے، آپ مجھے نہ بھیجیں۔ تو چیف جسٹس صاحب سردار محمد اقبال صاحب تھے، انہوں نے کہا اچھا پھر آپ وہاں نہیں جاتے تو آپ میاں والی چلے جائیں، دوسری جگہ ہمارے پاس میاں والی خالی ہے۔ میں نے بچوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی میاں والی تو بہت دور ہے۔ تو اس طرح میری دوسرے بار 3 سال بعد ہی، میں 3 سال پہلے سینئر سول جج تھا وہاں، اور 3 سال بعد میں سہن جج میری پوسٹنگ ہو گئی، مگر وہاں پوسٹنگ ہونے کے ساتھ ہی وہ عجیب سا دور تھا، ظہورلائی کی پوری فیملی وہ بھٹو صاحب کے غیظ و غضب کے نیچے تھی۔ میرے وہاں جانے کے فوراً بعد ہی کچھ عجیب سے اتفاق ہوئے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دفتر میں، تو مجھے ملنے کے لیے وہاں کے جو ایس پی تھے چودھری محمد رمضان، پتہ چلا جی کہ وہ ملنا چاہتے ہیں، میں نے کہا تشریف لیں۔ تو کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو پریڈیسیسر تھے وہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا کرتے تھے، تو ہمیں توقع ہے کہ آپ بھی کریں گے۔ میں کہا ہاں دیکھوں گا میں۔ تو فوراً کہنے لگے کہ یہاں ایک محمد نواز ایک ایم پی اے ہیں، اور وہ ہمیں بہت پریشان کرتا ہے، اور اس پر ہمارا گورنمنٹ جو ہے اس سے بہت تنگ ہے، تو اس کا وہ ایک کیس میں انوالو ہو گیا ہے، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کی ضمانت نہ لیں۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھوں گا۔ کہنے نہیں جی حضور دیکھنے والی بات نہیں ہے، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ نہیں ضمانت لیں گے۔ میں خاصا ناراض ہوں، میں نے کہا دیکھیں بات سنیں، آپ مجھ سے یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کر لوں کہ میں اس کی ضمانت نہیں لوں گا۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو میں بھی کچھ ناراض ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا پھر بات صحیح، میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دوں گا، آپ جائیں اپنے آفس میں، اور آپ کے پیچھے کنٹیمپٹ کا نوٹس آتا ہے۔ وہ چلے گئے، تو 10 منٹ بعد میں کورٹ میں بیٹھا ہوا، تو پتہ چلا کہ جی اعجاز ملک اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر تھے وہاں، کہ اعجاز ملک صاحب آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا بیٹھ جائیں، وہ میں ابھی اٹھتا ہوں، تو کہ نہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت ضروری کام ہے۔ اس وقت وہی وہ نواز صاحب کی ہی جو بیل اپلیکیشن تھی پیش تھی، وہ اسی وقت آئے تھے۔ میں پھر اٹھ کر اعجاز ملک صاحب سے ملنے کے لیے میں اپنے چیمبر میں گیا، تو اعجاز ملک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی وہ ایس پی صاحب بہت پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ بندہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ تو میں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک بات ہے، آپ نے صحیح سنا ہے، اور میں نے کنٹیمپٹ کا نوٹس ان کے لیے تیار کروا لیا ہے۔ وہ مجھے پریشرائز کر رہے ہیں کہ اس بندے کی ضمانت نہیں لینی ہے۔ تو
وہ کہنے لگے جی وہ معافی مانگتے ہیں آپ سے، اور وہ بالکل وہ کہتے ہیں مجھ سے میں بالکل غلط ہو گیا ہوں، میں پہلے جج صاحب جو تھے وہ ہماری بات سنا کرتے تھے، تو یہ تو بالکل بہت ٹیڑھا آدمی ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ معافی مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے ان کی اس بندے کی ضمانت لی اور پھر کنفرم بھی کی۔ وہ اس پر عجیب سا وہ ایک پولیٹیکل رائیولری کی وجہ سے مقدمہ بنا ہوا تھا، اس کی تفصیل میں جانے کی کا وقت نہیں ہے۔ وہ بعد میں گورنمنٹ کے کہنے پر ظہور اللہ صاحب کی پوری فیملی پر، ان کے ایک نیفیو جو تجمل ہے، ان پر بے شمار مقدمے بن گئے، اور ممتاز کالوں صاحب اس زمانے میں وزیر تھے اور انور سما صاحب وزیر تھے پنجاب کے، یہ میرے دوست تھے، دونوں ہی کلاس فیلو تھے۔ تو ممتاز کالوں صاحب نے مختلف طریقوں سے کوشش کی کہ جس دن وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے اس دن میں کورٹ نہ کروں، بلکہ اس زمانے تک 10ویں محرم کی چھٹی ہوتی تھی، 9ویں محرم کی چھٹی نہیں ہوتی تھی، تو اس سال پہلی بار 9ویں کی بھی چھٹی ہو گئی۔ اور ممتاز کالوں صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کو گاڑی بھجواتا ہوں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بڑی بڑا آدمی تھا، یہاں ہمارے ساتھ میرے ساتھ ہی ٹی آئی کالج میں پڑھتے تھے، اس زمانے سے ہی ہم ان کو ممتاز بھائی کہا کرتے تھے، تو مجھ سے بڑے بھی تھے عمر میں، اور حسب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اس زمانے میں پرنسپل تھے، حسب کے ساتھ بھی اس کو بہت لگاؤ تھا۔ تو انہوں نے بار بار مجھے کہا، اور پھر مجھے یہ بھی انہوں نے دبی زبان میں باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کہ کھل کر مجھے نہیں کہا کہ ان کا کام نہیں کرنا ہے، مگر دبی زبان میں کہ وہ مصطفیٰ کھر صاحب ہمارے ساتھ بہت ناراض ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھو وہ تمہارا بھائی ہے، تم کہتے ہو دوست ہے، اور یہ جو چودھری کی پارٹی ہے یہ ہماری بڑی مخالفت کرتی ہے، اور یہ سہن جج ہماری پیش نہیں چلنے دیتا۔ تو وہ ایسے ہوا کہ 9ویں محرم کو انہوں نے کہا کہ جی چھٹی ہو گئی ہے، اور میں نے چودھری ممتاز کالوں مرحوم کو کہا کہ مجھے چھٹی کی اطلاع تو صرف میں چھٹی تو اس صورت میں کر سکتا ہوں جب ہائی کورٹ کی طرف سے مجھے باقاعدہ اطلاع ہو، میں تو پابند ہوں آپ کے کہنے کا یا آپ کی گورنمنٹ کا پابند نہیں ہوں جب تک ہائی کورٹ چھٹی نہ کریں۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ بہت سارے ان کے خلاف کیسز بن گئے ہوئے ہیں، اور اس میں انہوں نے بیک وقت 3 4 5 اپلیکیشنز بیل کی دے دی، اور وہ سارے بالکل ہی فضول سے مقدمے تھے، مٹی چوری کا، اور جیسے یہ پاکستان، ہاں جی مس اپروپریشن کہ جی وہ فلاں ادارے کے چیئرمین ہیں اور وہاں فلاں کی تنخواہ انہوں نے مس اپروپریٹ کر لی ہے۔ تو میں چھٹی کی اطلاع نہیں ہوئی تھی، اور میں کورٹ میں بیٹھ کر میں نے کام کرنا شروع کیا۔ 2-3 ان کے مقدمات میں میں نے ضمانتیں کی، تو میں نے سنا کہ وہ جو اس زمانے میں فراست علی آغا فراست علی ڈی ایس پی تھے وہاں گجرات میں، انہوں نے آہستہ سے سید محمد اعظم شاہ پبلک پروسیکیوٹر تھے، بعد میں ایڈیشنل سید جج ہو گئے، ان کے کان میں کہا کہ ہمارے پاس اور مقدمے، جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت ہائی کورٹ سے چھٹی کی اطلاع کی کا ٹیلی فون آ گیا مجھے، میرے کلرک آف کورٹ نے جو سپرنٹ دفتر کا ہوتا ہے اس نے کہا کہ جی ہائی کورٹ سے ٹیلی فون ہے۔ میں اٹھ کر ان کے کمرے میں جا رہا تھا تو میں نے وہ سن لیا آغا فراست علی کو کہ جی میرے پاس اور بھی ان کے خلاف مقدمے ہیں، کوئی نہیں ہم گرفتار کر لیں گے۔ تو میں نے واپس آ کر اسی کا حوالہ دیا کہ میں نے اوور ہیئر کیا ہے کہ ان کے اور بھی مقدمے ہیں اور یہ پولیٹیکلی ان کو وکٹمائز کر رہے ہیں، تو میں ان کو جنرل بیل دیتا ہوں، اچھا، کہ جو بھی مقدمے بنیں گے جب تک میرے پاس وہ نہ لایا جائے اس وقت تک ان کو گرفتار نہیں کریں گے۔ وہ ایک مجھے زمانہ اچھی طرح یاد ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد ہی، ابھی میں 72 نومبر میں گیا تھا اور شاید مارچ اپریل میں چیف جسٹس صاحب کا پہلے تو مجھے فون آیا، پھر انہوں نے ایک جسٹس کرم لائی چوہان رات کے، ان کے گاؤں میں کوئی فنکشن تھا، ایسے مائنر کا سا کوئی فنکشن تھا، تو چیف صاحب کے پی اے نے مجھے فون کیا کہ چیف صاحب وہاں آ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے وہاں ملیں۔ خیر میں بھی چونکہ حکم تھا میں چلا گیا۔ چیف صاحب سب دوسرے لوگوں سے مجھے علیحدہ ایک طرف لے جا کر کہنے لگے کہ اسلام میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر آپ کے خلاف بھٹو صاحب نے میرے پاس شکایت کی ہے، جسٹ امیجن
کہ بھٹو صاحب نے میرے پاس شکایت کی ہے کہ یہ سہن جج ہماری پیش نہیں چلنے دیتا اور ہر کیس میں ضمانت کر رہا ہے اور ظہور الہی کی مدد کر رہا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا حضور یہ بات غلط ہے, میں ان کی آؤٹ آف دی وے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں مدد کروں. میں تو جو قانون کے مطابق جو ان کا اگر حق بنتا ہے تو جیسے دوسرے لوگوں کو میں ریلیف دیتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف اس لیے ان کو ریفیوز کروں, میں ان کو دادرسی ان کی نہ دوں کہ گورنمنٹ ان کے مخالف ہے, تو یہ تو سہن جج کا کام نہیں ہے, یہ میری طرف سے ڈس آنیسٹی ہوگی. تو انہوں نے بڑا کھل کے مجھے کہا کہ آپ پولیس کے ساتھ اور ایگزیکٹو کے ساتھ کوئی کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے. تو میں نے عرض کیا, میں کہا حضور اگر تو آپ کا مطلب ہے کہ کوآرڈینیشن کا یہ مطلب ہے کہ میں ان سے پوچھوں اور پھر کسی بیل میٹر کا یا مقدمے کا فیصلہ کروں تو میں نہیں کروں گا, یہ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. تو میں کہا اچھا پھر ٹھیک ہے, اگر آپ کا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا تو پھر مجھے آپ کو یہاں سے بدلنا پڑے گا. تو میری پھر کچھ دنوں کے بعد, مگر انہوں نے اسی وقت کہا کہ آپ کو کوئی سزا نہیں ہے, میں آپ کو اپنے پاس لے جاؤں گا ہائی کورٹ میں, آپ ممبر انسپیکشن ٹیم ہوں گے. تو تیسرے دن میری وہاں سے ٹرانسفر ہوگی. اور ویسے عام جو ہے پاکستانی جو عام پبلک ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ کتنی جو تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور کورٹس میں اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو جو تاخیری حربے بھی اس لیے استعمال ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں ایک تو جس کو فریولس جو غیر ضروری مقدمے بازی بہت زیادہ ہے. وکلاء صاحبان ہمارے کوئی ایتھکس جو لیگل ایتھکس ہیں جو کہتے ہیں نا کہ ایک دستور سا بنا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا, ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. وکیل کے پاس مجھے ایک بچپن کی بات یاد آ رہی ہے کہ ایک بار ہمارے ایک دوست سے جو کلرک تھا کہیں کسی بینک میں, تو اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس پر کوئی کیس بن گیا. تو میں بھی اپنے ایک دوست کے ساتھ, ایک وکیل صاحب جو ایک دوست کا ماموں تھا ان کے پاس گئے, بہت سینئر وکیل تھے. تو ہم ان کے پاس گئے اور جا کر ان کو کہا کہ جی یہ ایسے کسی سے ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ بنا دوں گا, کہ گرفتار کروا دوں گا. تو وہ لڑکا جو تھا وہ خود تھا, تو اس کے دوست نے جو ان کا بھانجا ہی تھا اس نے کہا کہ ماموں جی یہ تو اس کا ہے یہ کیس, تو کوئی بات نہیں چھڑا دوں گا. تو یہ جو ہے نا کہ وکلاء کا پروفیشن, بہت ساری مقدمہ بازی ایسی ہے جو شغلاً وکیل صاحبان اپنے بعض لوگ جو کرونک لیٹیگنٹس ہوتے ہیں وہ تو ان کو جگہ نظر آئے نا آپ کی جگہ ہے تو مقدمہ کر دیں کہ یہ میری جگہ ہے. اور وکیل صاحب, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, ایک بار مجھے ایسے ہوا کہ چودھری ظہور الہی صاحب میری عزت کرتے تھے, تو میرے پاس آئے, میں لاہور میں تھا ایڈیشنل سہن جج, تو انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی ایسا وکیل بتائیں جو مقدمے کو لمبا کرے اور مخالف فریق کو تنگ کرے. تو میں نے ان کو نام بتایا اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت مہربانی, بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ایسا بندہ بتا دیا ہے کہ اب میرے بہت سارے مقدمے اس کے پاس ہیں. جماعت کے بارے میں جو مقدمات ہوتے ہیں اس میں ہمارے جج واضح ہے کہ پریشرائز ہو جاتے ہیں. ہاں, یہ اس کا پریشرائز ہونے کا تو یہ حال ہے, آپ نے سنا ہوگا چودھری محمد اعظم جو ہمارے اعظم وہ سنا جی ہاں سندھی میں لکھا کرتے تھے گناہ نمبر. تو وہاں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہندو کے سامنے چائے پی ہو, ہندو کے ہوٹل میں, وہاں سے انہوں نے پیالیاں چھین لیں اور مجھے اس کا بھی بڑا لطف آیا. عبداللہ لاہوتی اس سول جج اور فرسٹ کلاس مجسٹریٹ نے جب تمام آرگومنٹ سننے کے بعد ہمارے تمام نوجوانوں کو بری کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے. اب اس کے بعد ایک تو یہ بات ہوئی, میں نے بتایا 3 طرح کے کیس تھے. ایک FIR کیس ہوتے تھے جو 298C کے, ایک 107-17 کے کیسز تھے, تیسرے وہ کیس تھے جو MPO کے تحت تھے, مینٹیننس پبلک آرڈر آرڈیننس کے تحت. میں نے MPO کے خلاف جو کیسز تھے ان کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور جسٹس سجاد علی شاہ کی ڈویژن بینچ میں وہ میری پٹیشنیں 13 پٹیشن لگیں. اور ایک دلچسپ بات یہ, ان پٹیشنوں میں گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے یہ کہا گیا ہر فرد کو کہ تم نے گینگ بنایا ہوا ہے بدماشوں کا جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے. یہ ہر جو ان کو گراؤنڈز دی گئی تھیں اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا. اس میں ہمارے ایک اور صاحب تھے
نثار احمد صاحب مورانی، یہ ہندوؤں میں سے مسلمان ہوئے تھے، ان کو جو گراؤنڈز دی گئی اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا تھا، اس میں دوسری بات لکھی تھی جو اس سے مختلف تھی، کیونکہ ان کو تھوڑی سی شرم آئی کہ ایک شخص ہندوؤں میں سے مسلمان ہوا، اس کو کہا کہ تم نے گینگ بنایا ہوا اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، تو اتنی تو ان کو شرم آئی۔ سجاد علی شاہ صاحب نے جب ان کو گورنمنٹ آف سندھ کو نوٹسز ایشو کیے